السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حالیہ پریس کانفرنس پر۔ ناظرین، یہ پریس کانفرنس ہر جگہ زیر بحث ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں۔ خاص طور پر ناظرین، اس پریس کانفرنس میں دیے گئے بیانات اور ان کے اثرات پر تفصیلی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد جو انہوں نے بتایا کہ ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے، اور اسی بارے میں مجھ سے سوالات کریں سارے صحافی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بنیادی مقصد اس پریس کانفرنس کا 2024 میں پاکستانی فوج کی خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان کی فوج نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائی ہیں۔ تاہم ناظرین، یہ کانفرنس اس وقت مزید توجہ کا مرکز بنی جب سیاسی معاملات پر بات کی گئی، جن میں 9 مئی کے واقعات، ڈی چوک کی صورتحال اور تحریک انصاف کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ ناظرین، پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی بار کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب سوالات سیاسی نوعیت کے کیے گئے تو انہوں نے ان پر جوابات دیے۔ اس سے مزید سوالات پیدا ہوئے، جیسے کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے کون ہے، ڈی چوک پر پیش آنے والے معاملات میں کس کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ دن پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے، نہ کہ فوج کا۔ انہوں نے تحریک انصاف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کے ماسٹر مائنڈ کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ لیکن عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے، ناظرین، عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس دن ہونے والی جس طرح سے عمارتوں کو آگ لگائی گئی اور عمارتوں کو نقصان پہنچانے کے پیچھے کون تھا؟ کیا ان معاملات میں تمام حقائق سامنے لائے گئے ہیں؟ ڈی چوک کے حوالے سے کئی اہم سوالات اٹھے۔ ناظرین، وہاں گولی کس نے چلائی، اتنے لوگ زخمی کیسے ہوئے اور ذمہ دار کون ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہاں موجود فوجی اہلکاروں کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ یہ کارروائی کس نے کی، گولیاں کس طریقے سے لگیں، لوگ زخمی ہوا سے ہو گئے کیا؟ پریس کانفرنس میں ناظرین یہ بھی ذکر ہوا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کس طرح کے دباؤ کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر پلس اسٹیٹس اور یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات پر سوال اٹھائے گئے۔ ناظرین، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس پر کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا۔ ناظرین، یہ محسوس کیا گیا کہ پریس کانفرنس کے دوران کچھ صحافیوں نے ایسے سوالات کیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک خاص سمت میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ کانفرنس مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں تھی۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کا مقدمہ عوام کا مقدمہ ہے، لیکن عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ مقدمہ ملٹری کورٹس میں لڑا جائے گا یا سول عدالتوں میں۔ ناظرین، اس پریس کانفرنس نے کئی اہم سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کس نے 9 مئی کروایا؟ کون ماسٹر مائنڈ تھا، کون نہیں تھا؟ کس نے لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا؟ کون 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو اس حد تک لے گیا جس پر لوگوں نے اتنا سخت رد عمل دیا؟ ناظرین، ڈی چوک پر گولی کس نے چلائی؟ لوگ اتنے زخمی کیسے ہو گئے؟ ہم نے ویژولز دیکھیں، ہم نے چیزوں کو دیکھا، ہم نے ویڈیوز دیکھی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرکولیٹ کرتی رہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی عوام کے اوپر وہ اسٹیٹ فائرنگ کی گئی، لیکن آگے سے یہ جواب آیا کہ وہ فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ تو ڈی چوک پر گولی کس نے چلائی اور لوگ کیسے مرے اور زخمی کیسے ہوئے؟ ناظرین، بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا پاکستان کس طریقے سے چیزوں کو وہ فیس کرے گا؟ ناظرین، یہ پریس کانفرنس پاکستان کی سیاست اور میڈیا میں بحث کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات جلد سامنے آئیں گے اور عوام حقیقت سے آگاہ ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔